بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں گھر داخل ہوا تو میرے ذہن میں بہت سارے اندیشے گردش کر رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو یہ بری خبر کیسے سناؤں۔ میں اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا تھا، ہمیشہ سے اسے اچھی خبریں ہی سناتا آیا تھا، پر آج اپنی بیوی کو ایک بری خبر دینے والا تھا، اور وہ بری خبر یہ تھی کہ میری نوکری ختم ہو گئی تھی۔ 30 تاریخ کے بعد سے مجھے بس ایک ہی تنخواہ ملنا تھی اور اس کے بعد گھر میں بے روزگاری آ جاتی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی کو وہ بری خبر سناتا، اس نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ ہمارا بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور یہ کہ ہم ماں باپ بن جائیں گے۔ یہ خبر خوشی کی تھی، مگر میرے ذہن میں تو بس الجھن ہی تھی۔ میں اس خوشی کو بھی محسوس نہیں کر پایا تھا، کیونکہ میں آنے والی اولاد کے بارے میں مزید فکر مند ہو گیا تھا کہ ہم اسے کیا کھلائیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات چھپانی آج تک نہیں سیکھا تھا۔ میں نے اسے فوراً سچ بتا دیا، کہا کہ یہ خوشخبری تو ہے، پر ساتھ ہی میری نوکری بھی چلی گئی، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا ہوگا۔ میری بیوی نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں صبح تک بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ میری بیوی ہمیشہ ایک رات کا وقت ضرور مانگتی تھی۔ جب بھی اسے کچھ کرنا ہوتا تو وہ مجھ سے کہتی کہ تم مجھے ایک رات کا وقت دو۔ پھر وہ اس ایک رات میں سوچ بچار کرتی، اور اکثر سوچ بچار کرتے کرتے وہ اپنے ساتھ اپنا موبائل لے جاتی اور چھت پر چلی جاتی۔ چھت پر وہ 2-3 گھنٹے گزارتی تھی۔ جب وہ چھت سے نیچے واپس آتی تو کہتی کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میری اماں میری بیوی کی اس عادت سے واقف تھیں۔ وہ میری بیوی پر شک کرنے لگی تھیں۔ اسی لیے میں نے آج نسرین سے کہہ دیا کہ آج تم اوپر نہیں جاؤ گی، کیونکہ میری ماں اس بات پر بہت برا مناتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ تم پتہ نہیں چھت پر کیا کرنے جاتی ہو، اور پھر اگلے ہی دن کسی جادوئی طریقے سے ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اماں کو کسی بھی قسم کا شک ہو، اسی لیے تم نے جو بھی سوچ بچار کرنی ہے وہ کمرے میں ہی بیٹھ کر کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ میری اماں تمہیں کچھ کہہ دیں، پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ تمہیں یوں ڈانٹتی پھریں۔ میری بیوی میری بات سن کر خاموش ہو گئی، بولی کہ میں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا ہے، پر آپ اگر مجبور کر ہی رہے ہیں کہ میں اوپر چھت پر بھی نہیں جا سکتی تو چلیں میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ میں چھت پر نہیں جاتی، پر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اماں یہ مسئلہ حل کر دیں گی کیا؟ میں اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ تم ہمیشہ مجھ سے اوپر رہی ہو، تم ہی مجھے بتاتی رہی ہو کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ اب میں تم سے ہی پوچھ کر تو اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اسی لیے تم کہو تو میں خود اس کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں۔ تم سوچ بچار کر لو، اگر تمہیں میرے سامنے جھجک محسوس ہوتی ہے تو۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ یہیں پر سوچ بچار کرے گی اور مجھے اس مسئلے کا حل بتائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے مجھے دودھ کا گلاس لا کر دیا اور بولی کہ آپ یہ پی لیں، آپ کو اس سے سکون کی نیند بھی آئے گی، پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی بیوی کی اس بات کو سمجھا نہیں تھا۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس پی لیا، پر اسی وقت مجھے گہری نیند آ گئی۔ میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ آج مجھے دفتر جانے کی بھی کوئی جلدی نہیں تھی، کیونکہ نوکری سے تو میں فارغ ہو ہی چکا تھا۔ آخری 2 دن اپنے دفتر میں جا کر اپنی بے عزتی کروانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں چپ چاپ بستر میں ہی لیٹا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری بیوی کمرے میں سامنے شاندار ناشتہ رکھتے ہوئے بولی، آج آپ کی نوکری کا آخری دن تھا اپنے دفتر میں، آپ کو جانا چاہیے تھا، پر آپ نہیں گئے، تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ اور ہاں، کل جو آپ نے مجھے مسئلہ بتایا تھا اس کا حل بھی میرے پاس آ گیا ہے، پر وہ حل ایسا ہے کہ سن کر آپ یقین نہیں کریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھ پر شک نہ کرنے لگ جائیں۔ میری بیوی کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا کہ ایسا بھی کیا حل نکل آیا اس کے پاس۔ میں نے اسے پیار بھرے انداز میں پوچھا کہ تم مجھے صرف بتا دو کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے مسائل کو حل کرے گی۔ اس نے کہا کہ وہ ہر ہفتے پیسے منگوائے گی۔ پیسے منگواؤ گی؟ مگر کس سے؟ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ایک خط لکھوں گی، اس خط کے 1 ہفتے کے بعد ہمارے پاس رقم آ جایا کرے گی۔
میں اپنی بیوی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ مگر تم خط کسے لکھو گی؟ اور جسے بھی لکھو گی وہ تمہیں پیسے کیوں دے گا؟ مگر تم خط کسے لکھو گی؟ اور جسے بھی لکھو گی وہ تمہیں پیسے کیوں دے گا؟ ہمارا خالق، ہمیں بنانے والا ہمارا رب ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ میں نے آج رات پوری رات عبادت کی ہے، اور جانتے ہو فیصل، مجھے ایک اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے کہ میں ہر ہفتے اس رب کو خط لکھوں، اس سے مدد مانگوں، تو وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے قائل تو ہو گیا تھا، مگر پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، صبا، تم اللہ سے دعا بھی تو مانگ سکتی ہو، خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بات سن کر صبا مسکرائی اور کہنے لگی، خط لکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، ہمیں اللہ کے لیے اتنی محنت تو کرنی ہی چاہیے، صرف منہ سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رب ہمارا اقرار، ہماری محنت بھی تو دیکھتا ہے نا۔ صبا کی بات سن کر مجھے شک تو ہوا، مگر میں چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ویسے ہی کہہ رہی ہوگی، خط سچ مچ کہاں لکھے۔ کمرے کا دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر سے دروازے پر دستک دینے لگا تو بولی، آپ تھوڑی دیر باہر ہی انتظار کریں، میں تھوڑی دیر کے بعد باہر آؤں گی، دروازہ کھولتی ہوں خود ہی۔ اصل میں اپنے رب کو خط لکھ رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس عمل کے دوران کوئی مجھے تنگ کرے اور میری اس عمل میں مداخلت کرے۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا لگا، پر میں باہر انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، میری بیوی نے خط لکھ لیا، خط مکمل کر لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس خط کو کسی پانی میں بہا دے گی، جیسا ایسے عوامل میں کیا جاتا ہے، پر اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری بیوی نے خط باہر لا کر مجھے پکڑا دیا اور بولی کہ جائیں، جا کر بازار سے لفافہ اور ٹکٹ لے آئیں، اس خط کو ہم نے پوسٹ آفس میں پہنچانا ہے۔ میں صبا کی بات سن کر مزید تنگ رہ گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو صبا؟ مانتا ہوں کہ تم نے ایک حل سوچا ہے، پر یہ تو پاگلوں والی بات ہے، اللہ کا تو کوئی پتہ ہے، پر یہ تو پاگلوں والی بات ہے، اللہ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، پھر تم کس پتے پر یہ خط پوسٹ کرو گی؟ میری بیوی یہ سن کر بھج گئی۔ آپ تو میری ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں، ایک ہفتہ صبر کر کے دیکھ نہیں سکتے کہ یہ خط لکھنے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کی نوکری بھی چلی گئی ہے، اگر یہی بحث ہم کرتے رہے پھر تو کبھی کچھ نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو جو میں کہہ رہی ہوں آپ ویسا ہی کریں، جائیں، جا کر لفافہ اور ٹکٹ لے آئیں۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے جا کر لفافہ اور ٹکٹ لا کر بیوی کا وہ خط لفافے میں ڈالا اور جا کر پوسٹ آفس کو دے دیا۔ پوسٹ آفس میں خط ڈالنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ کم از کم خط کی الٹی طرف لکھے ہوئے پتے کو تو پڑھ لیتا، مگر میرے تو ذہن میں ہی نہیں آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد ہمیں ایک منی آرڈر ملا جو کہ تقریباً 5,000 روپے کا تھا۔ اس منی آرڈر پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ اس بات نے تو مجھے پوچھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ دیکھو، ہم نے اللہ کے نام خط لکھا تھا نا، اس خط کا جواب بھی آ گیا، اب تم پتہ نہیں کس شک میں مبتلا ہو۔ دیکھو، میں نے تو اللہ کے نام خط لکھا تھا اور ہمارے پاس 5,000 روپے بھی آ گئے۔ اب اس 5,000 روپے سے ہم پورا ہفتہ اپنے گھر کا سارا سامان، سودا سلف وغیرہ لا سکتے ہیں۔ میری بیوی بہت خوش تھی، خوش تو میں بھی تھا کہ گھر بیٹھے بٹھائے 5,000 روپے مل گئے۔ مگر ہم دونوں کی یہ بحث میری اماں جان بھی سن چکی تھیں۔ میری بیوی کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں کو بھی یہ سارا عمل اچھا نہیں لگا۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو وہ حسب توقع یہی موضوع لے کر بیٹھی تھیں۔ بیٹا، تمہاری بیوی خود کو بیوقوف بنا رہی ہے یا تمہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بیوقوف تم دونوں کو ہی بنا رہی ہے۔ تم سمجھ نہیں سکے کہ خط لکھنے پر اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے گھر پیسے نہیں بھیجتا۔ بیٹا تم اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری بیوی جو الٹی سیدھی بات کہتی ہے تم اس پر یقین کر لیتے ہو۔ کم از کم تم اس کا دیا ہوا خط تو پڑھ لیتے، پر تم عجیب انسان ہو، اس خط کو نہ پڑھا نہ اسے کھول کر دیکھا، بلکہ تم نے بس جا کر اپنی بیوی کے کہنے پر گدھے کی طرح اس خط کو پوسٹ آفس میں دے دیا۔ کم از کم تم تھوڑی سی عقل استعمال کرتے میرے بیٹے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں اپنی اماں کی باتیں سن کر چپ ہو گیا تھا۔ میں تو پریشان تھا کہ کیا کروں، اماں کو کیسے بتاؤں کہ میں نے جو بھی کیا ہے اپنی بیوی کے کہنے پر کیا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ایک ہفتے بعد منی آرڈر آ جائے گا، اور منی آرڈر آ بھی گیا۔ بیٹا، وہ اس کا کوئی پرانا یار نہ ہو، دیکھو تم جا کر پتہ کرو، تمہاری بیوی ہے،
تم اس کی ہر حرکت کے ذمہ دار ٹھہرائے جاؤ گے۔ کل کو اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئے نا تو تمہارے اوپر بات آئے گی۔ اور میں تمہیں بتا رہی ہوں، اس محلے میں ہمارا کوئی جاننے پہچانی بیوی کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ اماں کی باتیں سن کر مجھے صبا پر غصہ آنے لگا، پر میں اس پر غصہ جھاڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ آج تک اس نے جو بھی کہا تھا وہ سچ ہوتا آیا تھا۔ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو صبا نے کہی ہو اور وہ غلط ثابت ہوئی ہو۔ اس لیے میں نے اماں کی بات بھی ذہن میں رکھ لی اور بیوی کو بھی کچھ نہیں کہا، پر میں نے اپنے ایک دوست کو یہ بات ضرور بتائی تھی۔ میرے دوست زین نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی بیوی سے ڈائریکٹ یہ بات مت پوچھو کہ وہ کسے خط لکھتی ہے، بلکہ اب تم یہ کرو کہ پورا ہفتہ جلدی جلدی پیسے خرچ کرو۔ پیسے ختم ہونے پر تمہاری بیوی ظاہر ہے اپنی مہارت دکھانے کے لیے دوبارہ خط لکھے گی۔ جب وہ خط لکھے گی تو تم اسے کھول کر پڑھ لینا، اور جب پوسٹ آفس میں جاؤ گے تو اس پر لکھا پتہ بھی دیکھ لینا۔ اب تم خط پڑھو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کسے خط لکھ رہی ہے۔ وہ تو یہی سوچتی ہے نا کہ تم وہ خط نہیں لکھ رہی ہے، وہ تو یہی سوچتی ہے نا کہ تم وہ خط نہیں پڑھتے، پر تم بھی اسے یقین دلانا کہ تم ہرگز لفافہ کھول کر نہیں دیکھو گے۔ بعد میں گھر سے باہر آ کر پڑھ لینا، آخر کو وہ خط تمہیں ہی تو دے گی نا۔ میری بیوی کو پتہ نہیں اس بات کی ہوا کیسے لگ گئی۔ میں نے جب وہ پیسے ختم کر لیے اسے دوبارہ خط لکھنے کا کہا تو بولی کہ اس بار میں خود خط ڈال کر آؤں گی پوسٹ آفس میں، لگتا ہے کہ آپ تنگ ہوتے ہیں۔ میں نے بیوی کو بڑی مشکل سے منایا، کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں تمہارے خط دینے پر ہرگز تنگ نہیں ہوتا، تم بس مجھے دے دو، میں جا کر پوسٹ آفس میں ڈال آتا ہوں۔ بڑی مشکلوں سے میری بیوی مانی۔ اس نے وہ خط لکھ کر اپنے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا۔ خط لے کر میں گھر سے باہر نکلا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ خط کس کے نام ہوگا، کسے میری بیوی خط لکھ کر پیسے مانگتی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک وسیلے کے تحت انسان کو پیسے اور رزق دینے سے بھیجے۔ مگر جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کا خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، یا تو میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا ہے یا پھر میں اس پر شک کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خط کا متن کچھ اس طرح سے تھا: پیارے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، میرے شوہر کی نوکری چلی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری باتیں اس نے سچی اور ایسی لکھی تھیں کہ وہ انسان اپنے رب سے ہی کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کتنا غلط تھا، مجھے خود پر شرمندگی ہونے لگی۔ مجھے تو اماں کی باتوں پر بھی غصہ آنے لگا۔ میری اماں بھی میری بیوی پر شک کر رہی تھیں، مگر وہ بیچاری تو معصوم نکلی۔ اس نے تو خط میں اپنی مجبوریوں کے سوا اور کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خط کے اوپر پتہ بھی کوئی نہیں لکھا تھا۔ پتے کے بغیر تو خط کہیں جاتے ہی نہیں ہیں۔ میں دل میں یہی سوچنے لگا۔ پھر مجھے اپنی بیوی کی معجزاتی دعاؤں پر یقین آنے لگا۔ میں دل میں یہی سوچنے لگا۔ پھر مجھے اپنی بیوی کی معجزاتی دعاؤں پر یقین آنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ واقعی میری بیوی نے اللہ سے سچی اور پکی لو لگا لی ہے، تبھی تو اتنے زیادہ معجزات ہو رہے ہیں کہ میری بیوی کے لکھے خط کے بعد ہمارے گھر پر ایک انجانے شخص کی طرف سے منی آرڈر آ گیا، اور وہ بھی 5,000 روپے کا۔ ان دنوں 5,000 روپے میں ویسے تو پورا مہینہ چلایا جا سکتا تھا، پر میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے جھوٹ کا جلد از جلد پتہ لگا لوں۔ مگر جب میں نے اپنی بیوی کی حقیقت کو جانا تو میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں گھر جا کر اپنی اماں کو بتاؤں گا کہ میری بیوی خط میں ایسا کچھ نہیں لکھتی۔ اپنے دوست کو بھی یہ کہوں گا کہ میں نے خواہ مخواہ اپنی بیگم پر شک کیا۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا کہ اس نے میری مدد کر دی سچ کو ڈھونڈنے میں، ورنہ شاید اماں کے کہنے پر میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت شک والا رویہ اختیار کر لیتا۔ خط ہونے والا تھا، اس کے بعد جو ہوگا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ خیر سے میں نے خط پوسٹ آفس میں پہنچا دیا تھا، لیکن جب میں گھر آیا تو میری بیوی بہت بے چین لگ رہی تھی۔ بولی کہ پتہ نہیں کیوں میرے دل کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ مجھے میرے امی ابو کے گھر چھوڑ آئیں۔ اپنی بیوی کی یہ گھبراہٹ، بے چینی اور چہرے کی پیلاہٹ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ پہلے ہی میں اس کے پیار میں گندھا ہوا تھا، مگر جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنے اماں ابا کو یاد کر رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے،
تمہیں ویسے بھی گھر جانا ہی چاہیے، کافی دن ہو گئے ہیں تم اپنے اماں ابا سے نہیں ملی۔ میں گاڑی دھلوا کر لاتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے امی ابا کے گھر جاؤ تو ہماری گاڑی چمک رہی ہو۔ انہیں کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے شوہر کی نوکری چلی گئی ہے۔ اس بات پر صبا خوش ہو گئی، بولی کہ آپ بہت اچھے ہیں، بس مجھے میرے اماں ابا کے گھر پہنچا دیں، اور ہاں، کسی کو یہ مت بتائیے گا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میری بیوی اتنا کچھ کیوں کہہ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں اسے اس کے اماں ابا کے گھر چھوڑنے کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ میرے کانوں میں پولیس کی گاڑیوں کی آواز آنے لگی۔ یہ ایسی آواز تھی جسے تو کبھی کوئی مجرم بھی سنے تو پریشان ہو جائے، پھر ہم تو عام لوگ تھے، شریف گھر کے لوگ تھے۔ آواز سنا تھا کہ ہم دونوں ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ میری بیوی مزید پریشان ہو گئی، وہ تو اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ میں اپنی بیوی کا یہ بے چین رویہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ ابھی ہم دونوں کار میں بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ پولیس کی گاڑی ہمارے گھر کے باہر آ کر رکی۔ پولیس کی بھاری نفری جیسے ہی گاڑی سے نکلی تو میں بھی اپنی گاڑی سے اتر گیا۔ پولیس والے نے میرا نام لے کر تصدیق کی کہ کیا یہ گھر میرا ہی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے اپنی جیب سے یہ خط کون لکھتا ہے، مجھے جلدی بتا دیجئے، جھوٹ بولیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، سچ بولیں تاکہ آپ کی جان بخشی ہو۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس پولیس والے کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو میں نے 2 دن پہلے پوسٹ آفس میں رکھا تھا۔ یہ تو وہی خط تھا جو میں ہر ہفتے اپنی بیوی کے کہنے پر پوسٹ آفس میں پہنچاتا تھا۔ خط کو دیکھ کر میں فوراً پہچان گیا۔ میں خاموش ہی تھا کہ میری بیوی گاڑی سے باہر آ گئی اور اس نے آ کر پولیس کو بتا دیا کہ یہ خط تو وہی لکھتی تھی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا کہ پولیس اس خط کے پیچھے میری بیوی کو پکڑنے کیوں آئی ہے۔ تبھی اس پولیس والے نے لیڈی کانسٹیبل کو حکم دیا کہ اس عورت کو گرفتار کر لیں۔ میری بیوی حیران پریشان تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، پر بیوی سے زیادہ پریشان تو میں تھا، کیونکہ میری نظر میں تو یہ خط اللہ کے پاس جاتا تھا۔ میرا مطلب ہے میری بیوی اس پر تو کوئی پتہ نہیں لکھتی تھی، وہ تو یہی کہتی تھی کہ یہ خط میں اللہ تعالیٰ کو لکھتی ہوں، اسی لیے اس پر کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اس پر کوئی پتہ نہیں تھا تو وہ پولیس کے پاس کیسے پہنچا، یہ بات سوچنے والی تھی۔ بہرحال میں کیا کر سکتا تھا؟ پولیس والوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کے وارنٹ گرفتاری ہمارے ساتھ ہیں، اسی لیے ہم اسے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ فی الحال معاملے کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بھی تھانے آئیے گا تبھی پتہ چل سکے گا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو تفصیل سے بتا سکیں، ہم نے اور بھی لوگوں کو پکڑنا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری بیوی کو پولیس وین میں ڈالا۔ میں نے قریبی تھانے تک ایک رکشہ کیا اور پولیس وین کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میں تھانے کی حدود کے باہر کھڑا تھا۔ پولیس وین آ کر رکی، اس کے اندر سے 3-4 عورتیں اور بھی نکلیں، انہیں بھی میری بیوی کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ میں حیران ہونے لگا کہ پولیس نے ایک خط لکھنے پر اتنی ساری عورتوں کو کیوں اتنے حلیے سے بہت بدماش معلوم ہو رہے تھے۔ جب اس وین سے اتنے سارے لوگ نکلے تو میں سوچنے لگا کہ کوئی تو بات ہے جو ان سب کو گرفتار کیا گیا، آخر خط لکھنے کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی ہی۔ اب تو مجھے اپنی ماں کی فکر ہونے لگی تھی، انہوں نے تو یہی کہنا تھا، دیکھا میں نے پہلے کہا تھا کہ تمہاری بیوی کوئی مشکوک کام کر رہی ہے، پر تم ہی نے مجھ پر یقین نہیں کیا، اب بھگت لیا، اندھا اعتماد کرنے کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اماں کی ان باتوں سے تو میں خوفزدہ ہوتا ہی تھا، پر اپنی بیوی کے تھانے جانے کے خیال نہیں، مجھے اندر تک ڈس لیا تھا۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو تھانے میں کیسے برداشت کر سکتا ہے جبکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہو۔ میں نے اپنی بیوی کی ضمانت کے لیے پہلے سے کوششیں شروع کر دی تھیں، کیونکہ پولیس نے میری بیوی کو بنا کسی وجہ کے گرفتار کیا تھا اور میرے لیے اپنی بیوی کو جیل سے باہر لانا بہت ضروری تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، بلکہ مجھ سے محبت بھی کرتی تھی، ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتی تھی۔ میں نے جا کر پولیس والے سے پہلے اپنی سلام دعا نکالی، اس سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک معمولی کانسٹیبل تھا، مگر تھانے کے اندر ایک معمولی شخص کی بھی اہمیت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں موجود سبھی لوگ کسی نہ کسی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں، اور آج جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ ننھا بدماش کے جاننے والوں کی ہوئی ہیں۔
नन्हे बदमाश के बारे में बहुत सारी बातें मैंने खुद भी सुन रखी थीं, मगर उस नन्हे बदमाश का मेरी बीवी से क्या ताल्लुक़? ये बात तो बहुत अज़ियतनाक थी कि मेरी बीवी नन्हे बदमाश के साथ ताल्लुक़ में थी या राब्ते में थी, और पुलिस ने बिला वजह तो उसे गिरफ़्तार नहीं किया था। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं घर आया तो मेरी अम्मा तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। कहने लगी, मैं न कहती थी कि तेरी बीवी कोई न कोई गलत कहता था, अभी भी वक्त है उसे तलाक देकर अपनी जान छुड़ा ले। मगर मेरी बीवी की कोख में मेरा बच्चा पल रहा था, मैं उसे तलाक देकर कैसे उसे खुद से अलग कर सकता था? भले वो बदकिरदार सही, मगर मेरे लिए मेरे होने वाले बच्चे की माँ को छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। मैंने अपनी अम्मा से कुछ नहीं कहा था, अपने एक वकील दोस्त के पास पहुंच गया। मेरे वकील दोस्त को मैंने अपनी सारी बात बता दी। कहा कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ और अम्मा भी अब ताने दे रही हैं, मैं क्या करूं? कहने लगा कि तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई, नन्हा बदमाश कितना बदकिरदार आदमी है। अगर तुम्हारी बीवी का उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है तो ज़रूर कोई बात है। और हाँ, मैं भी यही कहूँगा, ऐसी बीवी को तलाक देकर जान छुड़ाओ। अपने वकील दोस्त के कहने पर तो समझें कि मैंने अंधा यकीन कर लिया था, क्योंकि वो ज़माने की समझ बूझ रखता था और मैं यही समझ बैठा था कि मेरी बीवी ने ही गलती की है। मैंने उसे तलाक दे दी थी। तलाक के कागजात उसी दोस्त से तैयार करवा लिए थे। अब बस उसके घर में वो कागजात देना बाकी रह गए थे। मैंने सोचा कि अपनी बीवी का सामान लेकर उसके मायके चले जाता हूँ। कम से कम उसके बाप को भी पता हो कि उसकी बीवी नेकी का ढोंग रचाकर मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। मैंने अपनी बीवी का सामान वगैरह पैक कर लिया और उसके मायके जा पहुँचा। मगर वहाँ गया तो मुझे ये खबर सुनकर मज़ीद हैरत हुई कि मेरी बीवी तो थाने से रिहा होकर अपने अब्बा के घर बैठी है। मैंने आओ देखा न ताओ वो तलाक के कागजात उसके अब्बा को थमा दिए। उसके अब्बा तो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे, हक्का बक्का रह गए थे। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम होश में तो हो, लेकिन अब तुमने ये गलती कर दी है, इसका इजाला तो कोई नहीं है, इसलिए दफ़ा हो जाओ मेरे घर से और दोबारा मुझे शक्ल न दिखाना। मुझे फ़ौरन ही अपने किए पर पछतावा होने लगा, मगर मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। ये मेरी इज़्ज़त और अना का मसला था। घर आया तो मेरी अम्मा अलग पछता रही थीं। अरे बेटा, ये हमसे क्या हो गया? हम तो बहुत बड़ा जुल्म कर बैठे। अम्मा को रोता धोता देखकर मैं ठटक कर रह गया। तब अम्मा ने मुझे बताया कि नन्हा बदमाश हर महीने कुछ लोगों की मदद करता था, और मदद करने का तरीका ये था कि वो अपने जानने वालों को बता देता था कि जिसे भी मेरी मदद चाहिए हो वो अल्लाह के नाम एक ख़त लिख दे, क्योंकि मैं भी ये सारी मदद अल्लाह के नाम पर ही करता हूँ। नन्हा बदमाश मेरी बीवी के रिश्तेदारों में से था। मेरी बीवी को इस बात की खबर अच्छे से थी। वो किसी से मदद नहीं मांगना चाहती थी। उसने अपनी जान पहचान वाले लोगों के ज़रिए अल्लाह के नाम ख़त लिखना शुरू किए। नन्हा भी अल्लाह के नाम पर उसकी मदद करता रहा, मगर इस बात का अंदाज़ा पुलिस को नहीं था। उन्होंने अपनी तफ्तीश के दौरान उन अच्छे लोगों को भी रगड़ दिया जो बेचारे ज़रूरतमंद थे और नन्हे की मदद पर गुजारा कर रहे थे। चोर डाकू कितने ही जालिम क्यों न हों, वो भी सदका और ज़कात ज़रूर निकालते हैं। बस नन्हे की इसी नेकी ने हमें फंसा दिया। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मैं अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे चुका हूं। कोई फतवा और कोई मुफ्ती मैंने छोड़ा नहीं, मगर इसका कोई हल समझ भी नहीं आता। अब आप बताइए, अगर मेरी कहानी कोई साहिब नज़र बंदा, साहिब इल्म बंदा सुन रहा है तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।